ہمیشہ یہ کہتا آیا ہو کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا. راج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں، ان کا مسلک تھا، ان کا مذہب تھا حق بولنا اور خوف نہ کھانا. آج علماء کے اندر وہ مسلک آئے جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ اعلاناً جو کتابیں لکھ کر کے اپنے شاگرد پیدا کر کے مسلک بتایا ہے، اسی مسلک کی آج ضرورت ہے. آج کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت دو چند چیزوں کا نام ہے اور دو چند چیزوں پر ہی وہ لوگ سمجھتے ہیں. عوام کی بات کر رہا ہوں، ارے یہ دین مصطفیٰ ہے، صحابہ کا طور طریقہ ہے، تابعین کا مسلک ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت میں بہت چیزیں ہیں، غریبوں کی مدد بھی مسلک اعلیٰ حضرت، اور علماء کا ادب و احترام بھی مسلک اعلیٰ حضرت، حق بولنا مسلک اعلیٰ حضرت، غیبت نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، چغلی نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، چوری نہ کرنا بھی مسلک اعلیٰ حضرت، اور ان ایام میں ظالموں کی پشت پناہی نہ کرنا مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مصلحت کے راستے ڈھونڈتے ہوئے دین کو چھپانا یا شعائر اسلام میں کمپرومائز کرنا یہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابیں پڑھو تو آج کے دور میں ہو سکتا ہے بہت کم لوگ ہمت کریں بولنے کی، بہت کم لوگ ہمت کریں، لیکن وہ مرد کلندر کتابوں میں لکھ گئے. کہا جس جگہ پر شاعر اسلام پر حملہ ہو اور وہ ایسا شاعر اسلام کہ جو واجب بھی نہیں فرض بھی نہیں مستحب ہے، لیکن اس کو مٹانے کی دشمن کوشش کرے تو مسلمانوں کو اس کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. چھوڑنا نہیں ہے، اختیار کرنا ہے، بہت ضروری ہو جاتا ہے. اسی لیے آج کے دور میں میرے عزیز آپ کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، تم کیسے ناموس رسالت کی حفاظت کرو، اپنے عمل سے کرو. داڑھیوں کی مخالفت جب ہونے لگے داڑھیوں کو زندہ کرو، اماموں کی جب مخالفت ہونے لگے امامے باندھو اور نبی پاک کی سنت کو زندہ کرو. تم تو ماڈرن بننے کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بہ گئے. فلم اسٹار ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان کے فین کہلانے میں بھی شرم نہیں محسوس کرتے. ارے مجرا کرنے والے ان جہنمیوں کے پیچھے بھاگتے ہو. جب نعرہ میرے مصطفیٰ کی عزت کا لگاتے ہو تو حضور کی غلامی میں فخر کیوں نہیں کرتے؟ حضور پاک کے طور طریقے پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ دنیا تمہارے چہروں سے داڑیاں چھیننے لگے، تم نکال کر نالیوں میں بہا دیتے ہو. دنیا تمہیں بالیاں پہنانے کی کوشش کرے، تم تو چوڑیاں بھی پہن لیتے ہو. چوٹی رکھنے کی کوشش کرے، دنیا فیشن بنا کر تم سب بن جاتے ہو. ارے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ ظالم دنیا تمہیں عورت سے مرد، مرد سے عورت بنانے پر لگی ہے اور پتہ نہیں تیسری مخلوق تمہیں بنا کر چھوڑ دیتی. تم اس پہ عیش کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ناچ بھی رہے ہو. تمہیں یہ خبر نہیں تمہاری عزت ان کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے، تمہاری عزت مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور پاک کے قدموں سے وابستہ ہے. آج بھی کر کے دیکھ لو تجربہ، آؤ اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر جہاں میرے نبی نے اپنے صحابہ کو چھوڑا. مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. اقبال 10 سال یورپ میں خاک چھان کر کے آیا، تحقیقات کر کے واپس اپنے وطن آیا. یورپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، ترقی کی ہوڑ میں، سائنس میں، فزکس میں، جغرافیہ میں، الجبرا میں. واپس اقبال آ کر اپنی قوم کو کیا بشارت دیا؟ کہا میں ڈھونڈنے گیا تھا میری قوم کی ترقی کس بات میں ہے، سب میدان دیکھ لیا. لوگوں نے پوچھا پھر آپ کی قوم کس میدان میں ترقی کر سکتی ہے؟ اقبال نے کہا میری قوم کی ترقی سے ایک بات میں ہے کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہماری ترقی صرف اس قدم سے وابستہ ہے. دنیا کو لگے کچھ بھی، ہم یہ بات بولتے رہیں گے. میرے عزیزوں، آج آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری زبانوں کو آزادی دے دی جائے گی؟
اتنا آسان کام نہیں ہے۔ علماء ذوی الاحترام، آج جن کے سروں پر یہاں سے امامہ باندھا گیا ہے، دو باتیں یاد رکھیں۔ مشکات شریف کی وہ حدیث میں، دنیا حاصل کرنے والے کو دین پڑھانا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ ایسے دنیا دار کو دین کا علم دیا ہی نہ جائے جو اپنے دین کو استعمال کرنے لگ جائے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی نصیحت تو ان علماء کے لیے یہی ہے، اور امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم دین جو کسی سیٹھ کے ہاں جاتا ہے، مالدار کے ہاں جاتا ہے اس نیت سے کہ میں کچھ دین اس کے پاس دوں گا تو وہ مجھے کچھ پیسے دے گا، امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ تمہارا یہ مسلک نہیں ہے، تمہیں اللہ کے رسول کی نیابت دی گئی ہے، کیا یہ کم ہے نائب رسول ہو جانا؟ نیابت کا تاج، ایک بات یہ یاد رکھیں۔ اور دوسری بات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ علماء کو جو امانت دی گئی ہے حق بولنے کی، اگر یہ اپنا علم اپنی امانت چھپاتے رہیں گے، کل قیامت کے دن آگ کی کینچیوں سے ان کے جبڑے کھینچے جائیں گے، آگ کی کینچیوں سے ان کے جبڑے، ان کی زبانیں کھینچی جائیں گی۔ الجم لجام من النار۔ اس لیے علماء کو یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ٹرسٹی ناراض ہوتا ہے، یہ چھوٹی ناراضگی ہے، کوئی صدر ناراض ہوتا ہے، چھوٹی ناراضگی ہے، لیکن میرا مولا ناراض ہو گیا، کل قیامت کے دن کیا تباہ تو۔ اس لیے اس مشن کو لے کر چلنا ضروری ہے۔ حالات کی بات بار بار جو کی جاتی، حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ، بدر کے میدان سے لے کر آج تک ہمارے لیے حالات اچھے کب رہے؟ کب اچھے تھے حالات ہمارے لیے؟ ذرا بتا دو تاریخ نکال کر۔ ہر زمانے میں چیلنجز رہے، اور باطل کا حق کے ذات یہ مارکا آرا ہونا ہمیشہ لگا رہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ بھی۔ ارے 313 نہتے نکل میدان بدر میں آئے، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حالات خراب ہیں کہ اچھے ہیں، احد میں چلے گئے میرے نبی کے ساتھ، یہ نہیں پوچھا حالات اچھے ہیں کہ خراب ہیں۔ سب سے بڑی مائنورٹی میدان میں اگر دیکھنا ہے وہ کربلا کا میدان ہے۔ ایک طرف صرف 82 لوگ ہیں 72 خاندان کے، اور اتنی چھوٹی تعداد میں آ گئے، ان میں سے ایک شہزادے نے بھی نہیں پوچھا حالات اچھے ہیں کہ خراب ہیں، تعداد سامنے والوں کی کتنی ہے۔ اسی لیے یہ مشن لے کر چلو، اسلام تعداد کے بھروسے پر نہیں، اپنی حقانیت کے بھروسے پر زندہ رہتا۔ اگر تم حق کے ساتھ ہو، تنہا بھی ہو کھڑے ہو جاؤ، تمہاری آواز کو پہنچانا یہ مولا کی شان ہے۔ آج آپ کو میں بتاؤں، ناموس رسالت پر ہر ایک مومن کی ذمہ داری، ہر ایک مومن کی ذمہ داری۔ اگر حضور کی شان میں کہیں گالی گلوچ ہو تو کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کسی بھی مومن کو اچھا نہیں لگتا، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل تڑپتا ہے، ہر مومن درد کے مارے کراہتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے، کیونکہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ارے وہ اپنے ماں باپ کی گالیاں تو سن سکتا ہے، اپنے نبی کی نہیں۔ اس کا مسلک ہے، اس کا ایمان ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کام کرنے کے لیے بہت بڑے میدان کی ضرورت ہے۔ علماء اب یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں بہت بڑے مدرسے کا مجھے پرنسپل بنایا جائے، یا شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد کا مجھے خطیب بنایا جائے تاکہ میں دین کا کام کر سکوں اور پھیلا سکوں۔ یہ اسباب ٹھیک ہے، خالق کے اسباب نے بنائے، لیکن اتنے ضروری نہیں ہوتے۔ آپ کو 2 سال پہلے جس پاکھنڈی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی دلی کی سرزمین سے، جو حضور کی شان میں بکواس کرتا رہا، یہ سب کو پتا ہے۔ اس وقت کون ایسا مسلمان ہے جو خاموش رہا ہوگا؟ ہر ایک کا دل درد کر رہا تھا، لیکن سب کے دردوں کی آواز بن کر اگر یہ فقیر قادری، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، 50 لوگ بیٹھے ہوں گے،
उनके दरमियान अपने जज्बात निकाल कर रख लिया और उसको खुला चैलेंज दिया था, सिर्फ इसलिए कि हम मरने के लिए तैयार हैं, अब डिबेट नहीं करेंगे, मुनाजरा नहीं करेंगे, मैदान में उतर करके आमने सामने मुकाबला करेंगे। ये हमारे जज्बात नहीं। मैं समझता हूँ एक सलमान नहीं, हर मुसलमान का यही जज्बा था, हर आलिम का यही जज्बा, हर खानका का यही जज्बा था। आवाज हमारी उठी, लेकिन आपको मैं बताऊं 50 लोगों के दरमियान आवाज उठाई गई थी। छोटी मस्जिद जरूर थी, महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से मुझे मैसेज आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, सहराए अफ्रीका से, मिस्र से, ट्यूनिस से, अरब से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों तक ये आवाज पहुंची। हर आलिम सराहता है, हर जमात खड़ी है। जितने लोगों के मैसेजेस आए हैं ये पढ़ते पढ़ते सालन